شاہ نامدار ظلم اس پر بعد مر گئے ہوئے ایسے دل پگار سنیے تو اس مسافر کوفہ کا حال زار سرکار کے عدو یہ ستم تن پہ ڈھاتے تھے اور کوچوں میں لاش کھاتے پھرتے پھراتے تھے عزاداران شہید الشہداء، اب آپ کے سامنے جناب مسلم سفیر حسینی امیر مسلم امیر کوفہ کی شبی آ رہی ہے۔ یہ وہ شبی ہے عزاداروں جس کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھوڑے پر بیٹھ کر کھینچا جا رہا تھا۔ عزاداروں، یہی وہ مسلم ہے جسے کوفے کی گلیوں میں مکاری سے غداری سے بے وفائی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ عزاداروں، یہ حسین کی قربانیوں میں سے سب سے پہلی قربانی ہے۔ یہ دیباچہ کربلا ہے عزاداروں، جس طرح پورا قرآن سورہ حمد میں سمٹا ہوا ہے، اسی طرح سے پوری کربلا قربانی جناب مسلم میں سمٹی ہوئی ہے۔ عزاداروں، آپ کے سامنے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ شبی آ رہی ہے جسے جناب مسلم کی شبی کہا جا رہا ہے۔ آپ حضرات زیارت کریں اور بوسہ لیں۔ عزاداروں، جناب مسلم کوفے میں جب پہنچتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ بہت سارے چاہنے والے ہیں، لیکن آخر میں کوفیوں نے اپنی دغا بازی سے باز نہیں آئے اور جناب مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ دارالامارہ کی بلندی سے جناب مسلم نے آقا حسین کو سلام کیا، حسین نے جواب سلام دیا، وعلیکم السلام۔ عزادارو اب بات گھبرائے، کہا مولا کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ کہا بات
میرے سفیر نے مجھے سلام کیا ہے۔ مولا مسلم کہاں؟ عباس مسلم، آقا مسلم کہاں ہے؟ مجھے دکھائیے۔ اعجاز امامت سے ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، کوفے کی زمین بلند ہوئی۔ کہا عباس دیکھو۔ عباس نے دیکھنا شروع کیا، کہا مولا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پتے گردان۔ عباس یہی تو ہمارا مسلم ہے۔ بس ایک مرتبہ عباس مولا حسین کے قدموں میں لپٹ کر آواز دیتے ہیں، آقا مجھے جلدی کوفہ پہنچائیے۔ عباس کوفہ جا کر کیا کرو گے؟ ارے مولا دارالامارہ کی بلندی۔ مولا دارالامارہ کی بلندی سے مسلم کا سر کٹ کے گرے گا۔ مولا زمین پر کسی کو رہنا چاہیے سہارا دینے کے لیے۔ حسین فرماتے ہیں عباس ذرا غور سے دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا، فاطمہ زہرا آغوش پھیلائے ہوئے آواز دے رہی تھی، آجا میرے بچے کے سفیر، آجا مسلم۔ ہاں دارو مسلم کا سر کاٹا گیا، کاٹ کر لاشے کو دربار کوفہ پر لٹکا دیا گیا۔ یہ لاشا لٹکا ہوا ہے، لٹا ہوا قافلہ جب 11 محرم کے بعد ایک مرتبہ کوفے میں پہنچا ہے تو زینب نے ایک لٹکی ہوئی لاش دیکھی۔ سید سجاد سے فرمایا میرے لال مجھے اس مسلم کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں ماں یہ امیر کوفہ کا لاشا ہے، یہ چچا مسلم کا لاشا ہے۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ زوج مسلم آگے بڑھی، آگے بڑھ کر آواز دیتی ہے مسلم میں تم سے کوئی شکایت نہیں کرتی، تم نے میری خبر نہیں لی، میری چادر چھن گئی تم نے خبر نہیں لی، میں شکایت نہیں کرتی۔ مسلم میرے خیمے جل گئے تم نے خبر نہیں لی، میں تم سے شکایت نہیں کرتی۔ مسلم میں بازاروں میں آ گئی تم نے خبر نہیں لی، میں تم سے شکایت نہیں کرتی۔ مسلم میں درباروں میں آ گئی تم نے خبر نہیں لی، میں تم سے شکایت نہیں کرتی۔ مسلم میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، اس لیے کہ جو گزر رہی ہے وہ دیکھ رہی ہوں، لیکن ہاں مسلم مجھ اجڑی ہوئی ماں کو اتنا بتا دو میرے وہ دونوں بچے کہاں ہیں جسے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ہائے میرا محمد، ہائے میرا ابراہیم۔ شاید دجلہ کے کنارے سے آواز آئی ہو۔ ایک ساتھ دو یتیموں کی اب آتی ہے شبِ، ایک ساتھ دو یتیموں کی اب آتی ہے شبِ، انسانیت کو خون یہ رلواتی ہے شبِ،
बतलाती है शबीर हम जैसे तो जमाने में कम ही यतीम है मुस्लिम गरीब बाके हम ही यतीम हैं एक साल तक यतीम ये कूफे में कैद थे एक साल तक यतीम ये कूफे में कैद थे जब साल भर के बाद है जिंदान से छूटे अफसोस मेहमान भी कातिल के घर हुए फटता है दिल तो कत्ल का मंजर ये सोच के और जालिम ने कुछ न पास यतीमी का भी किया भाई के आगे भाई को है कत्ल कर दिया सलाम मुस्लिम के उन दोनों बच्चों पर। आप शबी देख रहे हैं, तसव्वुर करें कि अल्लाह न करे अजनबी शहर हो, लोगों को ये भी ना पता हो ये रास्ता किधर से जाता है। बाप की शहादत के बाद ये दोनों बच्चे रात भर कूफे की गलियों में भटकते रहे। अज़ादारो तकल्लुफ से न रोइए, मौसम बहरहाल ख़राब है। मैं बहुत ज़्यादा तफसीली मसाइब नहीं, 2 जुमले और मैं अपना मसाइब तमाम कर दूँगा। ये दोनों बच्चे मुस्लिम के इब्राहीम और मोहम्मद रात भर कूफे की गलियों में भटकते रहे, लेकिन जालिमों की डर से एक वक्त वो आया कि ये दोनों बच्चे खौफ से पेड़ पे चढ़ गए। अज़ादारों पेड़ पे चढ़ गए, तौबा आई कुएं में पानी भरने। दोनों बच्चे की सूरत को देखा कि चाँद जैसी सूरत कुएं के अंदर नजर आई। ए बच्चों तुम कौन हो? कहा हम मुस्लिम के दोनों बच्चे यतीम हो गए हैं। अज़ादारों कहा चलो मेरे घर तशरीफ़ ले चलो। अज़ादारों घर के अंदर लेकर आई, खाना लगाया, पानी दिया, लेकिन रवायत बताती है कि वो बच्चे कैसे पानी पिए जिसका बाप कूफे में मारा गया हो। अज़ादारों दोनों बच्चों के लिए बिस्तर का एहतमाम किया, हुजरे में लेकर गई। अज़ादारों दोनों नर्म नर्म बिस्तर साल भर के बाद मिले हैं। अज़ादारों जुमला सुनिएगा, अज़ादारों कयामत अल्लाह न करे इस मजमे में कोई यतीम बच्चा भी हो ना, तो इन यतीमों का तस्वुर करके वो अपने आंखों से चंद कतरे आंसू बहा ले। न जाने किस अज़ादार के पास में मेरा चौथा इमाम भी आया हो, न जाने किस मस्तूरात के पास, अरे वो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी जिसका करबला में पूरा भरा घर उजड़ गया। आज़ादारों ये अय्याम अज़ा की आखिरी शब है ना, न जाने कौन आइंदा रहा कौन आइंदा न रहा। ये सोच कर रोना शायद जिंदगी का आखिरी मातम है, शायद आखिरी मजलिस है। आज़ादारों एक मरतबा हारिस मलून घर के अंदर दाखिल हुआ। एक मरतबा ज़ौजा से कहा ये बताओ, ये ऐसा लगता है कि हुजरे में कोई बच्चे सो रहे हैं। ये मोमिना थी ना, हुसैनी थी ना, अहले बैत की चाहने वाली थी ना। बहुत सोचा कि ना बताऊं कि ये बच्चे कौन हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो कमरे में पहुंच गया। अल्लाह न करे किसी बच्चे के साथ ऐसा जुल्म हो। जैसे ही हारिस मलून अरे हुजरे में गया, अरे दोनों बच्चों के बाल को पकड़ा और हुजरे से निकाल कर लेकर आया। अज़ादारों मोमिना पीछे पीछे मन्नत करती रही, अरे यतीमों को नहीं मारा जाता। जज़ाकल्लाह, यही रोने का हक है अज़ादारों, यही मौला
مولا کے رخصت کرنے کا حق ہے، یہی مولا کے رخصت کرنے کا حق ہے۔ عزادار جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے نا، بس دو جملے پڑھ کر مسائل تمام کر رہا ہوں۔ ارے ان یتیموں کے بالوں کو پکڑ کر ارے یہ ملعون لے گیا دجلہ کے کنارے، پیچھے پیچھے اس کا بیٹا، اس کا غلام، ہاتھ میں تلوار دیا، ہاتھ میں تلوار دیا، کہا ان دونوں بچوں کے سر کو قلم کرو، لیکن قلم کرنے سے پہلے دونوں بچوں کی قمیص اتروا لو۔ جیسے ابراہیم بڑا بھائی قمیص اتارنے لگا، چھوٹا بھائی دیکھ کے رونے لگا۔ بڑے بھائی نے کہا اے میرے بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج تک کرتا ہم نے نہیں اتارا، یا اماں اتارتی تھی، ارے یا بابا، اماں تو وطن میں رہ گئی، بابا پردیس میں مر گئے۔ آتی ہے لاش قاسم نوشاہزی وقار، آتی ہے لاش قاسم نوشاہزی وقار، جس کا سمو سے گھوڑوں کی سب جسم ہے فگار، کہ ڈوبا ہوا ہے خون میں شیر کا تار تار، روح حسن ہے ساتھ پسر کے بحال زار، ماں سے کو پیٹتی ہے تب پاش پاش پہ کرتی ہے بین قاسم مزتر کی لاش پہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے وہ شبی آ رہی ہے جسے حسین نے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ یہ بچہ 3 ہی سال میں یتیم ہو گیا تھا۔ حسین کو یتیموں سے بڑی محبت تھی، حسین نے پالا ہے۔ حسین نے علی اکبر کو نہیں پالا تھا، علی اکبر کو تو زینب نے پالا ہے۔ عزادارو، قاسم کو حسین نے پالا تھا، بڑا چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بڑا ناز اٹھاتا تھا میرا مولا و آقا اس شہزادے کا۔ ہاں عزادارو، اب آپ کے سامنے وہی شبی آ رہی ہے، آپ اس کی زیارت کریں۔ اور عزادارو، یہی وہ شہزادہ ہے کہ جس کے لیے آج تو مصائب بھی اتنے ہی مختصر ہیں جتنا مختصر قاسم تھا۔ ہاں عزادارو، علماء فرماتے ہیں جب تک یہ بچہ زین پر تھا، قاسم تھا، جیسے ہی زین سے زمین پر آیا تقسیم ہو گیا۔
आज़ादारों तावीज़ का सहारा लिया, मैदान में जाने लगे। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़कर जनाब कासिम के गरीबान को चाक कर देते हैं। मैं कहूँगा मौला आपने ये क्या कर दिया? कासिम के गरीबान को चाक कर दिया। शायद आवाज देंगे अरे जिंदगी में जो कुर्ता पहनाया जाता है वो सिला हुआ होता है, और मरने के बाद जो कफन पहनाया जाता है उसका कुर्ता सिला हुआ नहीं होता। मैं अपने लाल कासिम को कफन न दे सकूंगा, इसलिए मैंने जिंदगी में इसे कफन पहना दिया। बस अज़ादारों कासिम मैदान में आए, एक मर्तबा जंग करना शुरू किया। जंग करते करते एक भाले से जख्मी हुए, जख्मी होकर जमीन पर आए, आवाज दी चचा मेरी खबर लीजिए। अल्लामा किफायत हुसैन फरमाते हैं कि कासिम इतना छोटा था, जब घोड़े से जमीन पर गिरा तो आवाज दी अम्मा अम्मा मैं गिर गया अम्मा। अज़ादारों हुसैन दौड़े, आवाज दे रहे मेरे लाल आवाज दे, तू कहाँ गिरा हुआ पड़ा है? कोई आवाज नहीं आ रही। हुसैन ने दोबारा आवाज दी मेरे लाल तुम कहाँ हो? आवाज दो। तुम्हारी आवाज के सहारे हुसैन तुम तक पहुंचे। अज़ादारों कोई आवाज नहीं आई। एक मर्तबा हुसैन एक टीले पर पहुंचते हैं, आवाज देते हैं कासिम इमाम वक्त पुकार रहा है बेटा, आवाज दो बेटा। अज़ादारों हमीद कहता है करबला के मैदान में कासिम की लाश के टुकड़े हवा में उछल रहे थे, आवाज आ रही थी अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह। हुसैन मक्तल में पहुंचे। अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं करबला के मैदान में हुसैन ने चादर बिछाया, चादर एक मर्तबा फैला दी, उसके बाद कासिम के टुकड़ों को जमा करना शुरू किया। जमा करने के बाद आवाज दी भाभी फरवा आ देख ले मैंने तेरे कासिम को दोबारा तैयार कर दिया। उसके बाद आसमान की तरफ देखा, हथेली जमीन पर रखी, आवाज दी मालिक अब हुसैन गरीब हो गया। इतना कहने के बाद एक मर्तबा गठरी बनाई, कासिम के लाश की सीने से लगा कर लेकर चले। फिजा की नजर पड़ी, भाभी फरवा तेरे बच्चे की बारात आ रही है। एक मर्तबा फरवा ने देखा, हुसैन के सीने को देखा, फिजा को देखा, आवाज दी फिजा मेरा लाल कासिम इतना छोटा तो नहीं था, उसे गठरी बनाकर लाया गया है। ये है शबी है हजरत अब्बास बावफा, ये है शबी है हजरत अब्बास बावफा, सकाए अहले बैत फिदाए शहे हुदा। ऐ मशको लम लिए हुए जब लहर से फिरा, तीरे सितम बरसने लगे वहाँ मुसीबता, तीरे सितम बरसने लगे वहाँ मुसीबता। अफसोस तीरे जुल्म से मशकीज़ा छिन गया,
سگوارا دیں امام مظلوم کربلا، یقیناً اس علمدار باوفا کی شبیہ تابوت اور علم مبارک آپ کے درمیان میں آ رہا ہے کہ جس علم پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمیں زینب کا غیرت دار عباس باوفا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ خدا کسی کو بھی اگر بہن دے اور بہن کو بھائی اگر نصیب ہو تو یقیناً بہن کو کم سے کم اتنا خیال رہے کہ جب تک بھائی سلامت ہوتا ہے نا تب تک بہنوں کو بڑی حسرتیں ہوتی ہے، بہنوں کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ ہائے میری شہزادی زینب، ارے جس کے 18 بھائی تھے اور ان 18 بھائیوں میں عباس جیسا بہادر، زینب مدینے میں فخر سے کہا کرتی تھی ارے کون ہے جو میرے سر کی طرف دیکھے گا، اس لیے کہ میرا بھائی عباس میرے درمیان میں ہے۔ اے عزادارو، اس غازی کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، علم بھی آگے آگے ہے۔ اے عزادارو، یہ علم کو دیکھ کر سکینہ کربلا میں بچوں کو ڈھارس دے رہی تھی۔ اے عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کربلا میں بھوکے اور پیاسے کے عالم میں تھے، تو ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ 4 سالہ سکینہ خیمے پہ بیٹھ کے بچوں کو تسلی دے رہی تھی، اے بچوں دیکھو وہ علم آ رہا ہے نا، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے۔ لیکن اے عزادارو، ارے جیسے جیسے علم قریب آتا رہا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سکینہ ہاتھوں سے کوزے پھینک دو، ارے اب چچا نہیں آ رہا ہے، اب چچا نہیں آ رہا ہے۔ اے بوبی اماں، میرا چچا تو پانی لینے کے لیے گیا تھا نا۔ اے سکینہ، ارے جب چچا دریا پہ جا رہے تھے تو آقا حسین نے نصر من اللہ و فتح قریب پرچم غازی پہ لکھا تھا، اسے کاٹ کے لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ تیرا چچا واپس نہ آئے گا۔ لیکن ہاں عزادارو، سکینہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھارس دے رہی ہے، لیکن عزادارو ہائے وہ علم جو غازی لے کے گئے تھے دریا کے کنارے سے، جب غازی واپس آئے ہیں تو عزادارو جب غازی کا علم دریا سے آ رہا تھا نا، بچوں کو بڑی ڈھارس ہو رہی تھی۔ بس 2 جملے عزادارو سن سکو تو جگر کو سنبھال کے سنو۔ اے عزادارو، جیسے جیسے علم قریب آتا رہا سکینہ بچوں کو ڈھارس دیتی رہی، لیکن سکینہ کو میں کہوں گا اے شہزادی، اب جو یہ علم آ رہا ہے نا، چچا تیرا علم لے کے گیا تھا پر اب چچا علم لے کے نہیں آ رہا ہے، ارے تیرا بابا حسین خالی علم لے کے آ رہا ہے۔ اے عزادارو، جیسے حسین علم لے کے آئے، اب جو سکینہ نے دیکھا ارے علم تو آیا ہے، علمدار نہ آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا کے قدموں پہ گرتی ہے اور گر کے کہتی ہے اے میرے بابا، میرا چچا کہاں رہ گیا؟ سکینہ تیرا چچا بازوؤں کو کٹا کر نہر فرات پہ سو گیا۔ اے بابا، میرے چچا کو بلا دیجئے، اب سکینہ کبھی پیاس کا شکوہ نہ کرے گے۔ اے بچوں، اب ہم پیاسے رہ جائیں گے، میرا چچا مارا گیا، خالی علم آیا پر علمدار نہ آیا۔ آتی ہے لاش اکبر عالی مقام کی، آتی ہے لاش اکبر عالی مقام کی، 18
कस ईमान की बरछी लगी कलेज पे इस नौजवान के बरछी लगी कलेज पे इस नौजवान के बिन ब्याहे उठ गई अकबर जहां से। फूफियों का चहेता अली अकबर, बहनों का दुराला अली अकबर, 18 बरस की कमाई ज़ैनब की अली अकबर। हाँ दादारो, बड़ा खूबसूरत था ये अली अकबर। जब मैदान में आया है तो दुश्मन की रवायत है, हम ये समझ रहे थे कि हुसैन के खैमे से कोई चाँद का टुकड़ा निकल रहा है। अज़ादारो सोचें, जिसे दुश्मन चाँद का टुकड़ा कह रहा हो, उसे उसकी फूफी क्या कहती होगी, उसकी माँ क्या कहती होगी, उसकी बहनें क्या कहती होंगी, उसका बाबा क्या कहता होगा। बड़े अजीबो गरीब से मैदाने कारज़ार में जाने की इजाज़त ली है। अज़ादारो, इजाज़त नहीं मिल रही थी। हुसैन के कदमों पे अली अकबर ने सर रख दिया। हुसैन पीछे हट गए। मेरे लाल, तू मेरे नाना की शबी है, आइंदा से ऐसा ना करना। अज़ादारो, एक मर्तबा इजाज़त मिली। हुसैन का ये नौजवान बेटा घोड़े पर सवार होकर अब जो मैदान की तरफ चला, हुसैन ने रीशे मुबारक को अपनी हथेली पे लिया। परवरदिगार, तेरी बारगाह में वो जवान जा रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल से मशाबा था। हाँ दादारो, अली अकबर मैदान में आए, एक मर्तबा जंग करना शुरू किया। जंग करने के बाद 120 नारियों को फिन्नार करने के बाद बाबा की खिदमत में आते हैं, आवाज देते हैं, बाबा आपने मेरी जंग देखी? हाँ मेरे लाल, मैंने तेरी जंग देखी। बाबा मैं कैसा लड़ रहा था? मेरे लाल ऐसा लड़ रहे थे जैसे जंगे खैबर में हैदर कर्रार लड़ रहे थे, जैसे जंगे मौता में जाफर तैयार लड़ रहे थे। बाबा आपको मेरी जंग पसंद आई? हाँ मेरे लाल, तुम्हारी जंग पसंद आई। बाबा ये मेरी पहली जंग थी ना? हाँ मेरे लाल, पहली जंग थी। बाबा तो इनाम मांगू? बाबा आपको मेरी जंग पसंद आ गई ना? इनाम मांगने का हक बनता है, मांग मेरे लाल, क्या मांगना चाहता है? अली अकबर ने आवाज दी, बाबा एक घूंट पानी पिला दीजिए। हाँ दादारो, ये अली अकबर मैदान जंग से वापस आया। उसके बाद फिर हुसैन ने अंगूठी उतारी, कहा मेरे लाल इसे अपने मुंह में रख लो, शायद कुछ सुकून मिले। फिर मैदान में आए, फिर जंग करना शुरू किया, लेकिन एक मर्तबा पुश्ते फरद पर संभल न सके, ऐसा नैदा सीने की हड्डियों ने एक मर्तबा जगह दे दिया। अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन कमर पकड़े हुए मैदान में जा रहे हैं। उलमा फरमाते हैं हुसैन ऐसे जा रहे थे जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता है। आवाज देते थे, बेटा मेरे लाल कहाँ हो? हुसैन अली अकबर के पास उस वक्त पहुंचे हैं कि अली अकबर घोड़े से जमीन पर गिर चुके हैं, सीने पर हाथ है। कहा बाबा सीने में नैदा बड़ी तकलीफ दे रहा है। हाँ मेरे लाल, मैं तेरा नैदा निकालूंगा, लेकिन बाबा एक शर्त है, आज मुझे आज
कीजिए। मदीने में जिस बहन को छोड़ कर आया हूँ उसकी बहुत याद आ रही है। हुसैन ने जादे इमामत से 2 उंगलियां उठाई, देख मेरे लाल फातिमा सुगरा तुझे नजर आती है। अली अकबर फरमाते हैं बाबा सुगरा नजर नहीं आ रही है। मेरे लाल हुजरे में देखो, हुजरे में देखा सुगरा नजर नहीं आई। मेरे लाल सेने खाना में देखो, हुजरे में देखा, सेने खाना में देखा, दालान में देखा, वजू खाने पर देखा, फातिमा सुगरा नजर नहीं आई। बस एक मर्तबा अली अकबर की नजर उस जगह पहुंची जहां 28 रजब को अली अकबर का घोड़ा ठहरा हुआ था। अली अकबर ने क्या देखा? बाबा एक ज़ईफ़ा है जो हसा का सहारा लिए हुए हर आने वाले जाने वाले से मेरा पता पूछ रही है। अरे मेरे लाल यही तेरी बहन फातिमा सुगरा है। अली अकबर ने आवाज दी सुगरा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बगैर शादी नहीं रचाई, मैंने तुम्हारे बगैर हाथों में मेहंदी नहीं लगाई। अली अकबर ने देखा हुसैन ने जख्म अली अकबर में हाथ डाला, नेज़े के फल को पकड़ा, आवाज दी अली। अब जो नेज़ा निकाला नेज़े के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। हुसैन लिपट गए। हे मेरे लाल ये है शबी है असगर मासूम बेज़बां, ये है शबी है असगर मासूम बेज़बां, मासूमियत पे इसकी फिदा हो हमारी जान कि पानी के बदले तीरे सितम खा के दश्त में, पानी के बदले तीरे सितम खा के दश्त में, हाथों पे शह के मर गया ले ले के हिचकियां। करबला का सबसे बड़ा शहीद आ रहा, जिसको हम सबसे छोटा शहीद कहते हैं, हुसैन की मजलूमियत की दलील बन गया था करबला में। मेरी माँ और बहनों अपने कलेजों को संभाल लो। यही वो वक्त था कि हम जैसे अज़ादारों को हुसैन ने याद किया था। मेरे चाहने वालों, काश कि तुम करबला में होते तो देखते कि तुम्हारा आका साकिए कौसर का बेटा कैसे पानी मांग रहा था। अज़ादारों, 6 महीने का सिन है। 6 महीने के बच्चे की गर्दन कितनी नाजुक होती है। आपके भी बच्चे हैं, पहले अपने बच्चे को तसव्वुर कर लेना, तब रबाब के इस शहजादे पे रोना। और रोना ना आए तो सर को झुका लेना, क्योंकि आज इमाम ज़माना भी रो रहा है। कल का दिन हमारा इमाम ज़माना यतीम हुआ है ना, और करबला का सबसे बड़ा अज़ादार मेरा इमाम ज़माना है। खून के आंसू रो रहा है। खून के आंसू जब रोया जाता है जब आंखों से पानी खत्म हो जाता है। अज़ादारों, इस बच्चे को हाथों पर हुसैन लिए थे और दुश्मनों से कह रहे थे कि इस बच्चे को पानी पिला दो।
پانی تو نہ دیا، تیر چلا۔ کون سا تیر؟ بڑے بڑے بہادروں نے قسم کھائی تھی عرب میں کہ اس تیر کو ہم جانوروں پر بھی نہیں چلائیں گے۔ ارے کیسے رباب کے اصغر نے اس تیر کو برداشت کیا ہوگا؟ ارے 3 بال کا تیر! ارے اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا، یہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ آپ شبیہ دیکھ رہے ہیں، یہ شبیہ تصور لے جاتی ہے کربلا۔ آپ شبیہ دیکھیں، اس کے بعد گریہ کریں۔ عزادارو، میں جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بچے کی حالت ایسی ہو گئی تھی جس کو حالت یتلذی کہتے ہیں۔ یتلذی عربی کا لفظ ہے، شاید کہ میں اپنے نوجوانوں کو سمجھا لے جاؤں اور رونے میں کوئی تکلف سے کام نہ لینا۔ یتلذی عربی کا لفظ ہے۔ عزادارو، آپ نے مچھلی کو دیکھا ہے نا، مچھلی جب پانی سے باہر نکلتی ہے تو ایک مرتبہ داہنی کروٹ لیتی ہے، اس کے بعد جب طاقت اور کم ہو جاتی ہے وہ مچھلی بائیں کروٹ ہو جاتی ہے۔ عزادارو تصور کرے، جب طاقت اور کم ہو جاتی ہے نا تو یہ مچھلی کبھی گردن داہنی طرف ہلاتی ہے، کبھی بائیں طرف ہلاتی ہے۔ ارے جب مچھلی کی طاقت جواب دے دیتی ہے نا تو میری طرف ایک سیکنڈ دیکھ لیجئے، جب مچھلی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے نا تو مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے، منہ کو بند کرتی ہے۔ ارے کربلا میں اصغر کی یہی حالت تھی۔ ارے زینب بار بار جھولے میں آ کر دیکھ رہی تھی، ارے رباب ایسا لگتا ہے کہ اصغر مر گیا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ زہرا، ان آنسوؤں کو اپنے اس رومال میں جگہ دے دے۔ سوچو عزادارو، ایک بچے کے پیاس بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک گلاس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک جگ کی ضرورت نہیں ہوتی، شاید دونوں انگلیاں پانی میں ڈوب جائے اور وہ ماں اپنے بچے کو پلا دیتی ہے، وہ پیاس بجھ جاتی ہے۔ ارے حسین اتنے ہی پانی کے لیے کہہ رہے تھے، ارے میرا اصغر مر جائے گا۔ جزاک اللہ رباب۔ آپ کے بچے پہ رونے والے کم نہیں ہیں بی بی۔ جن ماں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو، وہ ماں اپنے بچوں کو سنبھال لے، اس لیے کہ قیامت کا منظر ابھی نظر آ جائے گا۔ عزادارو، آپ سنتے رہتے، تیر چلا، اصغر کے گلے میں لگا، پھر حسین کے بازو میں لگا۔ اس وزن کا تیر میں بتاؤں کتنا وزنی تھا؟ ارے چھٹے امام نے اس وزن کو بتایا، اگر یہ تیر میرے جد کے بازو میں نہ لگتا تو نہ جانے اصغر کو کہاں تک لے کے چلا۔ نہ جانے اصغر کو کہاں تک لے کے چلا جاتا، کیونکہ تیر کا وزن بہت زیادہ تھا، اصغر کی گردن بہت چھوٹی تھی۔ عزادارو، حسین غریب ہو گیا۔ یہاں سے بس ایک سیکنڈ میں تمام کر دیتا عزادارو، لیکن نہ جانے آئندہ کون رہے کون نہ رہے۔ سنے یہاں سے، کسی سال میں نے یہ روایت پڑھی تھی، کچھ مومنین کی بھی فرمائش ہوئی ہے، عزادارو اس روایت کو پڑھ دوں، شاید کہ چند قطرے آنسو بی بی کے رومال تک پہنچ جائے۔ اپنا عالم نہیں، اہل سنت کا عالم امام احمد اپنی کتاب الکربلا اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اکبر کا لاشا اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا، عباس کے بازو کو اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا۔ اکبر کا لاشا اٹھانا، عباس کے بازو کو اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا۔ کیا مشکل تھی؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ کا لال 6 ماہ کی میت کو خیمے کے پیچھے لے گئے، ذوالفقار سے قبر علی اصغر کو کھودا، قبر جب تیار ہو گئی تو اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں اب حسین کا امتحان شروع ہوا۔
اللہ نہ کرے پردیس میں کوئی باپ اکیلا ہو اور باپ کے حوالے اس کے بیٹے کا جنازہ ہو. ارے قبر کو کھودنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا آزاد ہونا واجب ہے. اگر تلوار سے قبر کھود رہے ہیں تو اصغر کی لاش کو کیسے حسین سنبھالے؟ ارے کیا مظلومی تھی حسین کے اوپر. کہا جب حسین قبر کو کھود چکے تو اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں کہ حسین اپنے ہاتھوں کو قبر کے اندر لے گئے. توجہ عزادارو تصور کرے، قبر کے اندر لے گئے. کس لیے لے گئے؟ وہ لکھتا ہے کہ حسین ڈھونڈ رہے تھے قبر کے اندر ہاتھ ڈال کر، ارے کوئی پتھر تو نہیں ہے، ارے کوئی کنکر تو نہیں ہے جو میرے پھول جیسے بچے کو چبھ جائے. عزادارو پھر وہ آگے بڑھ کے لکھتے ہیں کہ حسین کا امتحان اب شروع ہوا. حسین آئے، پائٹی جانب مٹی دے دیا. حسین آئے کمر کی جانب اپنے پھول جیسے بچے کو مٹی دے دیا. عزاداروں میری طرف دیکھے، رہ گیا اصغر کا چہرہ. حسین ایک مرتبہ نجف کا رخ کرتے ہیں، اے بابا کیا یہ بھی مصیبت میرے حوالے تھی؟ ارے پھول جیسے بچے کو میں مٹی میں کیسے ملاؤں؟ ارے حسین نے اپنا چہرہ پھیر لیا. جا میرے اصغر جا، تیرا باپ بڑا شرمندہ ہے. تم جیسے پھول بچے کو مٹی کے اندر نہیں چھپایا جاتا. آتا ہے دیکھو لاش مظلوم کربلا، آتا ہے دیکھو لاش مظلوم کربلا. تیروں سے نہ وہ نیزہ تن پر لگا ہوا، آہستہ لو دل برے زہرا کو مومنوں زخموں سے چور چور ہے لاشا حسین کا. باب ازا اب اس حسین غریب کی شبیہ تابوت آ رہی ہے. میرے نوجوانوں، جس حسین مظلوم کا جنازہ شبیہ تابوت اپنے کاندھوں پہ لے کے آ رہے ہو نا، ذرا آہستہ آہستہ لے کے چلنا. اس لیے کہ حسین مظلوم کا کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو زخموں سے چور نہ ہو یا جہاں زخم نہ لگے ہوئے ہو. ارباب ازا میرے مولا حسین کو زہرا نے بڑی محنتوں سے پالا تھا. ہم نے سنا ہے روایت میں کہ حسین مولا کائنات کی شہادت کے بعد اپنے بابا کی غربت کا مرثیہ پڑھا کرتے تھے اور ایک جملہ کہہ کے بہت رویا کرتے تھے، بابا آپ سے پہلے میری ماں زہرا دنیا سے چلی گئی. میری ماں وہ تھی جو راتوں کو اٹھ کے مجھے پانی پلایا کرتی تھی. حسین کو بہت پیاس لگتی تھی. اے عزادارو، ہم نے روایت میں پڑھا ہے کہ عزادارو قبر زہرا پہ ایک دن کائنات کا امام قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تھوڑی دیر ہو گئی، ایک مرتبہ قبر زہرا لرزنے لگی. اے ابوالحسن، میری قبر کو چھوڑ کے جاؤ. ارے میرا لال حسین پیاسا ہے، میرا لال غریب پیاسا ہے. اے عزادارو، جس زہرا نے حسین
حسین کو چکیا پیس پیس کے پالا ہے۔ اے عزادارو وہ حسین جب کربلا کے مقتل میں یکو تنہا رہ جاتا ہے، ہائے میرا مظلوم امام کتنا غریب ہے، 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں، 57 سال کی ضعیفی کا عالم ہے، کبھی اکبر کا جوان لاشا اٹھایا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوے کو اٹھایا، کبھی حبیب نے مظاہر کی میت کو اٹھائی، اے عزادارو کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے کو اٹھایا، اور آخر میں جب میرا مولا تنہا رہ جاتا ہے تو ایک مرتبہ خیمے کے اندر بیویوں کو آواز دے کے کہتے ہیں اے بیویوں میرے قریب آ جاؤ۔ زینب کو قریب بلا کے حسین کہتے ہیں اے میری بہن زینب مجھے اب یہ یقین ہے کہ اب میں بھی باقی نہیں رہوں گا، اے میری زینب دیکھو تم بیویوں کی ڈھارس ہو، میں بچوں کو تمہارے حوالے سید سجاد کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اے عزادارو میرا غریب ماں جب بیویوں کے درمیان میں بیٹھا تھا نا تو بیویاں جب اپنا چہرہ اٹھا رہی تھی تو میرا مولا سر جھکا کے ایک ایک بیوی کے چہرے کو دیکھ کے روتا تھا، ہاں یہ لیلا ہے جس کا جوان بیٹا مارا گیا، ہاں یہ ام فروا ہے جس کا 13 برس کا قاسم مارا گیا، ہاں یہ ام کلثوم ہے جس کا 32 سال کا بھائی عباس قتل کر دیا گیا۔ لو عزادارو بیبیوں نے حلقے میں حسین کو لیا، اب حسین غریب نے کہا اے میری ماں جائی زینب اب حسین جا رہا ہے خدا حافظ۔ سنو گے عزادارو روایت کہتی ہے کہ ساری بیبیاں حلقہ بنا کے حسین کو لے کے کھڑی تھی، لیکن حسین کی 4 سالہ بچی گھوڑے کی پاؤں کو پکڑ کے گھوڑے کی پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی، جانتی تھی وہ بچی کہ میرا بابا مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا بابا اسی ذوالجناح سے جائے گا، اسی سواری سے جائے گا۔ بیبیاں خیمے میں حسین کو خدا حافظ کر رہی تھی، حسین کی وہ 4 سالہ یتیمہ ایک مرتبہ گھوڑے کی پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ حسین جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے اب چاہتے ہیں کہ یہ ذوالجناح آگے بڑھے، لیکن کیسے بڑھے؟ ہائے رے وہ سکینہ جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، اے میرے اچھے بابا ایسے نہیں جانے دوں گی، جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا، اے بابا آخری وقت اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لو، اے بابا اب تھوڑی دیر کے بعد سے مجھے یہ سینہ نصیب نہ ہوگا، اے میرے بابا۔ حسین نے بچی کو سینے سے لگایا، جاتے جاتے بابا ایک جملہ بتاتے جائیے، اے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے سر کو جھکایا، اے بیٹے میری شہادت کے بعد جب تیرے رخسار پہ تماچے لگنے لگے، جب تیرے دامن میں آگ لگنے لگے، اے سکینہ تو سمجھ جانا یتیم ہو گئی۔ یہی تو ہوا عزادارو بعد شہادت حسین، سکینہ کو کسی نے پرسے نہ دیے، جو بھی آیا کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھیدے، کسی نے کہا سکینہ ہم تمہیں کنیزی ملیں گے، ہائے سکینہ ہائے حسین۔ ڈوبا ہوا لہو میں وہ آتا ہے رہوار، خالی ہے زین اس لیے مارا گیا سوار، آ کے سنائے کہو یہ سکینہ سے شہ کی سنانی لایا ہے، مقتل تیرا حوار زینب
رفیق یار آیا نا رحم کو تجھے آقا کے حال پہ کیا بے وقت بے کسی کا ہے زہرا کے لال پہ ٹکرا کے سر کو خاک پہ بولا یہ راہوار میں بے سوار ہو گیا مارا گیا سوار کیا پوچھتی ہے بے کسی شاہ نامدار جب زخم کھائے ہیں صدو پنجاہ 1000 اس دم تمہارے بھائی کو غش آیا زین پہ مجھ سے کہا کہ ٹیک دے گھٹنے زمین پہ عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے شبیہ ذوالجناح، یہی وہ ذوالجناح ہے جس کی سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتی ہوں میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میں یتیم ہو جاؤں گی۔ ہاں دادا رو، یہی وہ ذوالجناح ہے جس پر حسین بیٹھ کر میدان کربلا میں آئے تھے، اس وقت بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کبھی فرات کی طرف دیکھا تھا، عباس مقتل کی طرف دیکھا تھا، علی اکبر، قاسم و محمد، حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خیمے سے پردہ اٹھا، بھیا اب آپ کو یہ بہن سوار کرے گی۔ ہاں دادارو، حسین سوار ہوئے، مجھے نہیں پتا کیسے سوار ہوئے، ایک مرتبہ میدان میں پہنچتے ہیں، اسی راہوار پر بیٹھ کر جنگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ فاطمہ کا لال پشتے فرد پر سنبھل نہیں پا رہا تھا، کبھی داہنی طرف آ رہا تھا، کبھی بائیں طرف آ رہا تھا، اس لیے کہ علماء نے اس کی وجہ لکھی، جب حسین داہنی طرف جھکتے تھے تو ادھر کے نیزے بردار آگے بڑھتے تھے، اپنے نیزے کی انیوں پر لیتے تھے، حسین کو دوسری جانب لاتے تھے، حسین جب دوسری جانب جھکتے تھے ادھر کے نیزے بردار آگے بڑھتے تھے، ارے حسین کو اپنے نیزے کی انیوں پر لیتے تھے، کافی دیر تک فاطمہ کا لال پشت فرد پر جھولتا رہا۔ وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالی، حتف وفادار اب مجھے اس مقام پر لے کر چل جہاں حسین کے اترنے میں آسانی ہو جائے۔ گھوڑا لیے ہوئے حسین کو ایک نشیب میں آیا، اپنے سامنے کے دونوں گھٹنے ٹیکے، حسین زمین کربلا پہ آ گئے، لیکن آتے آتے یہ پوچھا، اے میرے رہوار تجھے اس جگہ کا پتہ کیسے چل گیا؟ گھوڑے نے زبانے بے زبانی میں آواز دی، اے مولا جب شب عاشور آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ کی مادر گرامی مجھے لیے ہوئے اسی مقام پر آئی تھی، مجھ سے کہا تھا جب میرا لال تیری پشت پر سنبھل نہ سکے لا کے میرے لال کو یہیں اتار دینا۔ میں نے یہاں کی زمین اپنے بالوں سے صاف کی ہے،
مولا میری غلطی سے آپ گرے ہیں یا اپنی مرضی سے گرے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں میرے حق پہ وفادار، نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے، امت نے اجر دیا۔ حسین زمین کربلا پہ آ گئے، بس ایک مرتبہ رہوار کہتا ہے مولا کیا حکم ہے؟ آپ کو آپ کے نانا کے پاس لے چلو۔ نہیں، میرا نانا سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مولا کیا بابا کے پاس لے چلو؟ جی نہیں، میرا بابا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حسین فرماتے ہیں حق پہ وفادار، اب مجھے علی اکبر کے لاشے پر لے چل۔ حسین علی اکبر کو دیکھنا چاہتا ہے، علی اکبر کے لاشے پر رہوار لیے ہوئے آیا۔ اس کے بعد وہ منزل آئی کہ رہوار نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور آواز دیتا ہوا خیمے کے دروازے پر آیا۔ سکینہ نے آواز سنی، پھوپھی اماں بابا آ گئے ہیں، میرا بابا آ گیا ہے۔ میرے لال کیسے پہچانا؟ بابا کے رہوار کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو سکینہ ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھا؟ خالی رہوار ہے، بابا نہیں آئے۔ ایک مرتبہ پوچھا اے میرے بابا کے گھوڑے کچھ نہ بتا، اتنا بتا دے میرے بابا کو آخری وقت پانی ملا کہ نہیں ملا؟ رہوار نے سر ہلایا، اے سکینہ تیرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ پردیس میں کسی پر یہ رنج و بلا نہ ہو، پردیس میں کسی پہ یہ رنج و بلا نہ ہو، بیمار گر پڑے تو میسر دوا نہ ہو، تاپ و رسن ہو بہرے عیادت مریض کے، تاپ و رسن ہو بہرے عیادت مریض کے، بیمار کوئی عابد بیمار سا نہ ہو۔ حالاداران مظلوم کربلا، حباب کے سامنے شبیہ تابوت مولا سید سجاد ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، گلے میں خاردار توق۔ عزادارو، یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اسی حالت میں سفر کرتا رہا، اور سفر بھی کیسے کیا ہے؟ ہمیشہ میرا مولا رکوع کی حالت میں رہتا تھا، اس لیے کہ ایک طرف سکینہ بدھی تھی، ایک طرف محمد باقر بدھے تھے۔ میرا مولا جب سر اٹھانا چاہتا تھا، سکینہ اور محمد باقر کی آواز آتی تھی، ہم پاؤں سے اٹھ گئے ہیں، زمین ہم سے چھوڑ گئی ہے، بابا بھیا رکوع کی حالت ہی میں چلیے۔ ہاں دادارو، مولا سید سجاد ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ ایک مرتبہ
اسے گزارا گیا ہے مقتل کی جانب سے سید سجاد کو تڑپانے کے لیے، اس لیے کہ یزید کے لشکر نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا تھا۔ سید سجاد کے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا تھا، اس لیے سید سجاد جب دیکھیں گے ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ عزادارو، یہی وہ سید سجاد ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں طے کرتا ہوا۔ اسی امام سے جب پوچھا گیا تھا مولا کب تک روئیے گا، تو 3 مرتبہ کہا تھا۔ ایک مرتبہ جب پوچھا گیا کب تک روئیے گا، بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک یوسف چلا گیا تھا، اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، میرے تو 18 جوان میری آنکھوں کے سامنے چلے گئے۔ یہ ہے شبیہ عابد بیمار ناتوان، یہ ہے شبیہ عابد بیمار ناتوان، جس کو لطیف زبان نگلا اس پہ سختیاں گردن میں شاعر نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، عزادارو بیمار کیسے کانٹا نکالے گا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں؟ کانٹا نکالنے کے لیے ہاتھ آزاد ہونا چاہیے۔ یہی تو وجہ تھی جب مولا سید سجاد کسی مقام پر بیٹھ کر کراہ رہے تھے، سکینہ سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ آگے بڑھی، سید سجاد کے پاؤں کو اپنے زانوں پر رکھا، اس کے بعد ایک ایک کانٹے، ایک ایک ککڑیاں نکالنا شروع کی۔ سید سجاد فرماتے ہیں، اے میری بہن سکینہ، میرے پاؤں کے کانٹے تم نکال رہی ہو، میرے پاؤں کی کنکڑیاں تم نکال رہی ہو، ارے تمہارے پاؤں میں بھی تو چھالے پڑے ہوئے ہیں، اس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی تو کنکڑیاں ہیں، تمہاری کنکڑیاں کون نکالے گا؟ تمہارے کانٹے کون نکالے گا؟ ہاں دادارو، یہی وہ بیمار امام ہے جسے اتنے درے مارے گئے ہیں، اتنے تادیانے مارے گئے ہیں کہ آج تک تاریخ نے گن کر نہیں بتایا۔ حسین کے زخموں کو گنا گیا، 1900 تھے زخم۔ شبیہ عابد بیمار ناتوان، یہ ہے شبیہ عابد بیمار ناتوان،
سجاد کو اتنے تازیانے مارے گئے ہیں، اتنے درے مارے گئے ہیں کہ تاریخ نے گنا نہیں ہے۔ حسین کے زخموں کو گنا ہے، انیس فرماتے ہیں 1900 تھے زخم تنے چاک چاک پر، لیکن یہ بیمار اسے اتنے تازیانے مارے گئے ہیں۔ یزید کہتا تھا تازیانے مارو، مارنے والا صفائی کہتا تھا یزید ہم کہاں تازیانے ماریں، سید سجاد کے جسم پر کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں ہے، اتنے تازیانے برسائے ہیں۔ آزادارو، یہی مولا سید سجاد ہے۔ جب دربار کوفہ میں پہنچے تھے، میں مصائب روک کر دعا کرتا ہوں پروردگار کسی شریف آدمی کو قیدی نہ بنانا، اور اگر قیدی بنانا تو اس کے ساتھ اس کی ماں بہنیں پھوپھیاں بغیر چادر کے اس کے ساتھ نہ ہو۔ ہائے میرا مولا سید سجاد ماں بہنوں کو پھوپھیوں کو لیے ہوئے جب دربار میں پہنچا، کیا دیکھا؟ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے بابا کا سر سونے کی تھالی میں رکھا ہوا ہے، اس پر کپڑا رکھا ہوا ہے، چھڑی سے کپڑا ہٹایا، حسین کے دندان مبارک پر ضربے مار رہا ہے۔ یہ بیمار بیٹا دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے ہمارے قید خانے سے حسین کے اس سب سے بڑے چاہنے والے مختار کو لایا جائے۔ عزادارو سن لیا تم نے جملہ؟ مولا سید سجاد سے پوچھئے، ارے کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ بیٹھ گئے، اپنے دونوں گھٹنوں میں اپنے سر کو رکھا، آواز دی اللہ اب ہمارا مختار ہمیں اس عالم میں دیکھے گا۔ عزادارو مختار آیا، سلام نہیں کیا، مالی امیر سے بل حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار اپنے حسین پر بڑا ناز ہے نا؟ ہاں میرا مولا فخر کے قابل ہے، میرا مولا ناز کے قابل ہے۔ اچھا اپنے حسین کو میرے دربار میں دیکھو گے، تیرے نجیس دربار میں میرا مولا نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا، مختار دیکھو کیا یہ تمہارا حسین نہیں ہے؟ عزادارو قیامت آ گئی، مختار کو پتہ نہیں ہے کربلا میں کیا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پہلو میں کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اس کی تلوار چھوٹی، تلوار لے کر چاہا ابن زیاد پر حملہ کرے، پیچھے سے اسی مولا سید سجاد کے زنجیروں کے بجنے کی آواز۔ مولا سید سجاد پشت پر ہاتھ رکھا، مختار جنگ نہ کرنا، میری مجبوری ہے مختار، میرے ساتھ میری پھوپھی زینب ہے، میرے ساتھ میری پھوپھی ام کلثوم۔ مختار پلٹا، ارے مولا یہ کیا ہو گیا؟ عزادارو مولا فرماتے ہیں مختار ہم کربلا میں لڑ گئے۔ ایک مرتبہ مختار نے دیکھا مولا سید سجاد کے پہلو میں ایک بچی کھڑی ہوئی، آواز دی مولا یہ بچی کون ہے؟ جس کا گردن بدھی ہوئی ہے، جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہے، جس کی لوئی پھٹی ہوئی ہے، جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا۔ ارے مختار پہچانا نہیں، یہ میری بہن سکینہ ہے۔ مختار نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، مولا کیا عباس کہیں چلا گیا تھا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ مختار چچا کے بازو قلم ہو گئے، ہم درباروں میں ہم ہاں زادارو
اب آپ کے سامنے اور آپ کے ماتمی جلوس کے ساتھ ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت رہے گا۔ آج ہمارے مولا حسن عسکری کی شہادت کی رات ہے۔ مولا کو پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا ہے۔ آج تک میرا مولا بستر علالت پر تڑپتا رہا، کبھی داہنی کروٹ، کبھی بائیں کروٹ۔ ہاں دادارو، آج امام رخصت ہو رہے ہیں۔ امام زمانہ ابھی تک کربلا والوں پر خون کے آنسو رو رہا تھا، اب ایک غم، ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، ان کا بابا دنیا سے چلا گیا۔ ہاں دادارو، تاریخ کہتی ہے یہ جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا ہے۔ حکومت والے شریک ہیں، دولت والے شریک ہیں، عمرا شریک ہیں، علماء شریک ہیں، فقہا شریک ہیں، روسا شریک ہیں۔ خاندان اہل بیت میں یہ شاید پہلا جنازہ ہے جو بڑی دھوم دھام سے اٹھا ہے۔ ہاں دادارو، جب چاہنے والے ہوتے ہیں تو ان کا جنازہ دھوم سے ہی اٹھتا ہے۔ ہائے فاطمہ کے لال کی غربت، یہ آخری حسن کا جنازہ ہے جو بڑی دھوم سے اٹھا ہے، لیکن پہلے حسن کا جنازہ، اس کے جنازے پر 70 تیر۔ عزادارو، یہ فاطمہ کے لال کی غربت ہے۔ پہلے بیٹے کے جنازے پر 70 تیر اور دوسرا بیٹا میدان کربلا میں تیروں پر معلق ہے، لیکن اللہ نے حوصلہ زینب مدینے میں حسن کے جنازے پر 70 تیر دیکھے، کربلا کے میدان میں بھائی کے ساتھیوں کے 72 لاشیں دیکھے، لیکن نہ یہاں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھے، نہ وہاں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ زینب کے ہاتھ اٹھے بھی تو دعا کے لیے اٹھے۔ ہاں زادارو، بس تھوڑا سا اور سن لے، امام زمانہ دنیا سے، امام زمانہ کا باپ امام حسن عسکری دنیا سے گیا، امام رخصت ہو گئے۔ ہاں زادارو، امام زمانہ یتیم ہو گئے، 5 برس کے تھے، یتیمی کا داغ اٹھایا۔ میں کہوں گا مولا، جب آپ یتیم ہوئے تو آپ کو پرسہ دینے والے موجود رہے ہوں گے، سہارا دینے والے موجود تھے، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں، ارے جب سکینہ یتیم ہوئی، شمر تماچے لگا رہا تھا، خولی گھڑکیاں دے رہا تھا، سکینہ واہ حسین واہ مسلم۔